بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہم نے سورہ نساء مکمل کر لی تھی۔ اب ہم سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 پڑھیں گے، جبکہ ہمارا پارہ نمبر 6 لا یحب اللہ جاری ہے۔ سورۃ المائدہ مدنی ہے، اس میں 120 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے اقراروں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے 4 پائے جانور جو چرنے والے ہیں حلال کر دیے گئے ہیں، بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا۔ اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ مومنو، اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ ادب کے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جو اللہ کی نذر کر دیے گئے ہوں اور جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں اور اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں، اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو۔ اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو۔ اور دیکھو، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے، اور جو چوٹ لگ کر مر جائے، اور جو گر کر مر جائے، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یہ سب حرام ہیں۔ اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں، مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ پانسوں سے قسمت معلوم کرو۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں، تو ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ ہاں، جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے، بشرط یہ کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں، اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا ہو، اور جس طریق سے اللہ نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے، اسی طریق سے تم نے ان کو سکھایا ہو، تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ ان کا مہر دے دو، اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی۔ اور جو شخص ایمان کا منکر ہوا، اس کے عمل ضائع ہو گئے، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ مومنو، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو، اور سر کا مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے، تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو،
اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ اور اللہ نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے قول لیا تھا، یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا اور قبول کیا، اور اللہ سے ڈرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔ انصاف کیا کرو کہ یہی سیدھا، کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا، اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے، اور ان کی مدد کرو گے، اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے، تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا، اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا، تو ان لوگوں کے عہد توڑنے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں، اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے، اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو، تو ان کی خطائیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو۔ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے تئیں کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا، تو ہم نے ان کے باہم قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا۔ اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ عنقریب ان کو اس سے آگاہ کرے گا۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزماں آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں، اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے راستے دکھاتا ہے، اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہیں، وہ بے شک کافر ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ اور آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب پر اللہ کی بادشاہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ کہو کہ پھر وہ تمہاری بدعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ نہیں، بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسرے کی طرح کے انسان ہو، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے۔ اور آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
اے اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصہ تک منقطع رہا، تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو، تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو بھائیو، تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، چل داخل ہو، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا، ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے کہ موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر اللہ کی عنایت تھی، کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کر دو، جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو، بشرط یہ کہ صاحب ایمان ہو۔ وہ بولے کہ موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جا سکتے، اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا اللہ جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ نے اللہ سے التجا کی کہ پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے، اور جنگل کی زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے۔ تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو۔ صدق اللہ العظیم۔